ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس نے عمل کرنے والوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا، مومنوں کے لیے طاعتوں کی راہوں کو متنوع کر دیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رحیم و کریم پروردگار ہے، گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے، نیکی کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی امت کے لیے خیر خواہی کی، انہیں نیکی کے سرچشموں کی رہنمائی کی تاکہ وہ ان تک پہنچیں، نیکی کے کاموں کی رہنمائی کی تاکہ وہ انہیں انجام دیں، انہیں شر کے دروازوں سے ڈرایا تاکہ ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ و تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں قیامت کے دن تک، ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنوں میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ سے آرزوئیں لگائے رکھے۔ مسلمانوں، اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں اور ان کے رزقوں اور موتوں کو مقدر فرما دیا اور انہیں نیکیوں اور برائیوں سے آزمایا۔ خوشحالی کی آزمائشیں ہیں اور تنگحالی کی بھی آزمائشیں ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر انہیں درخت کا پھل کھانے سے آزمایا تو انہیں جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کی اولاد کے حق میں کہا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اے اللہ کے بندو، مشکل حالات اور آزمائشوں میں کس قدر نوازشیں اور بخششیں ہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا یقین نہیں کیا جا سکتا، مگر اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ سے کما حقہ راضی ہوا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھا، اس کے اوپر سچے توکل کو ثابت کیا اور اپنے معاملے کو اس کے حوالے کیا، اس کے وعدے کے یقین و اعتماد کے ساتھ رہا، تو اللہ سبحانہ اپنے بندے سے صرف خیر و صلاح اور فوز و فلاح ہی چاہتا ہے، اس لیے کہ مسرت کی جانب سے مضرت آتی ہے اور مضرت کی جانب سے مسرت آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اور حدیبیہ کے دن نبی کریم نے مشرکین کے ساتھ صلح کی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ محسوس ہوا کہ اس میں ظلم و ناانصافی ہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم واپس چلے جائیں اور اللہ تعالی ہمارے اور ان کے مابین کوئی فیصلہ نہیں فرمائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالی مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو عمر چلے اور ابو بکر کے پاس آئے تو انہیں بھی اسی کے مثل کہا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہی فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے ظاہر میں تو شر و بلا ہے،
لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑا خیر رکھ دے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت اور اس کے قضاء و قدر میں ہے۔ اللہ اپنے بندے کے حسن ظن کے پاس ہوتا ہے، رحیم اپنے بندے کے لیے خیر ہی مقدر کرتا ہے، تو بندہ اللہ کی تقدیر سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ شاید یہ مصیبت ایسی نعمت کے حصول کا سبب بن جائے جسے اسی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو، اللہ تعالیٰ کے اس قول ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو۔ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کی دعوت ہے، قلق و بدشگونی کا علاج ہے، سکینت و اطمینان کے حصول کا سبب ہے۔ یہ وہن و کمزوری پھیلانے اور عمل کو چھوڑنے کی دعوت نہیں، یہ کاہلی و سستی کا ذریعہ نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے قضاء و قدر سے رضامندی اور اس کی بارگاہ میں معاملات کو سونپنے کی بات کرتے ہیں تو یہ لاچاری و تدبیر کے بغیر بھروسے میں پڑنا نہیں ہے، اور اسباب اختیار کرنے کو چھوڑنا اور بے یار و مددگار ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی وسعت و طاقت بھر اسباب اختیار کرنا ہے، استطاعت بھر ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ کی تقدیروں کا اس کی تقدیروں سے دفاع کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن بہتر اور اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور ہر خیر میں اس چیز کے حریص رہو جو تمہیں نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو۔ اور ہمیں جان لینا چاہیے اے مومنوں، اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہونا اس کی خوشنودی و معیت کی راہ ہے۔ کشادگی مصیبت کو دور کرنے اور تنگی کے ازالے کے دروازوں میں سے عظیم دروازہ ہے، اس لیے کہ انسان کی قوت اور اس کا غلبہ اس کے ضعف اور اس کے رب کے سامنے انکساری میں ہے۔ تو بدر کے دن نبی کریم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی سخت محتاجی اور خالق کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ قبلہ رو ہوئے، پھر اپنا دونوں ہاتھ پھیلایا اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ تو پورا فرما جو تم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ تو مجھے عطا کر جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگر اہل اسلام کا یہ گروہ ہلاک کر دیا گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے لگاتار اپنے رب سے سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے دونوں کندھوں سے گر پڑی۔ تو ان کے پاس ابو بکر آئے اور آپ کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ کے دونوں کندھوں پر رکھا، پھر اسے پیچھے سے باندھ دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا اپنے رب سے سرگوشی کرنا آپ کے لیے کافی ہے، وہ عنقریب پورا فرمائے گا جو آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ جہاں تک حنین کے دن کی بات ہے تو قریب تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر شکست آ جاتی اور رسول اللہ ان کے مابین تھے، یہاں تک کہ بعض نفوس نے یہ گمان کیا کہ ان کا غلبہ ان کی کثرت، قوت اور تیاری میں، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ کہنے والوں نے یہاں تک کہا آج ہم کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو وہ اس کلمے کی وجہ سے آزمائے گئے، ان کے رب نے انہیں کثرت پر اترانے کی وجہ سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ مدد ان کے پاس ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے، پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بندہ جس قدر اللہ کے سامنے جھکا رہے گا اس کے سامنے حد درجہ محتاج بنا رہے گا اور اس کے لیے تابع فرمان رہے گا، وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوگا، اس کے لیے معزز ہوگا اور اسی قدر اس کا مرتبہ عظیم ہوگا۔ تو ان دنوں ہمارے لیے شایان شان ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کریں، اپنے نیک اعمال سے اس کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اس لیے کہ نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، وباؤں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، عیوب پر پردہ پوشی کر دیتا ہے، ہموم و غموم کو دور کر دیتا ہے۔ طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائیوں کا کرنا
برے انجام سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، بھلائیوں کے کام بہت ہیں، لوگوں کی ضرورتیں متنوع ہیں، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، جاہل کو تعلیم دلانا، تنگ دست کی دیکھ ریکھ کرنا، لاچار کی مدد کرنا، بدسلوکی کو معاف کرنا اور اچھی سفارش کرنا۔ اگر آپ ان میں سے کچھ کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اچھی بات کہیں، اس لیے کہ اچھی بات صدقہ ہے۔ تو اپنے گھر کے لیے کوشش کریں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رک جائیں تو یہ تمہاری جانب سے تیرے نفس پر صدقہ ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمت ہیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ سے اور غلطی سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو توفیق و نوازش والا ہے، جود و سخاوت والا ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں پر جو صبر کرتا ہے انہیں ثواب دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، فضل و کرم اور عظمت و بلندی والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور بیویوں پر، اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، مومنو، اسلام نے انسان کے قلب و نفس اور جسم کے اعتبار سے اور سماج و معاشرے کے اعتبار سے حفاظت کی ہے۔ اس نے ضروریات خمسہ کی حفاظت کو واجب قرار دیا ہے، ان میں سے نفس کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور امانت دار ولی عہد کو بہترین بدلہ دے، اس لیے کہ انہوں نے انسان کی صحت و کرامت کو ترجیحات میں سر فہرست رکھا ہے۔ اس میں شہری و مقیم کے مابین فرق نہیں ہے، اور عظیم ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور نہایت پاکیزہ اعمال میں سے وہ عظیم کاوشیں ہیں جنہیں وزارتیں، تنظیمیں اور ان کے منصوبین اور ان کے ساتھ رضاکاران انجام دے رہے ہیں تاکہ جانوں کی حفاظت کریں، وبا کو دور کریں، سماجی و غذائی سلامتی کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر وہ کاوشیں جنہیں ہیلتھ سیکٹر کے متعلقین انجام دے رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مہم سے نوازا ہے، تو ان کا کام عظیم ترین اعمال میں سے ہے، اور ان کا علم کتاب و سنت کے علم کے بعد نہایت ہی نفع بخش اور معزز علموں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں بدنوں کی حفاظت ہے اور بدنوں کی حفاظت میں عقول و ادیان کی حفاظت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے، دو قسمیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو بے نیازی نہیں، اپنے دینوں کے لیے علماء اور بدنوں کے لیے اطباء، اور میں حلال و حرام کے بعد کسی علم کو نہیں جانتا ہوں جو طب سے زیادہ معزز ہو۔ اطباء کی فضیلت میں فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے کہ ان میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جو غیروں میں نہیں ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ان کے پیشے کی برتری پر تمام ملل و ادیان والوں کا اتفاق ہے، اور وہ دوسروں میں راحت و سرور داخل کرنے کا دائمی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ طبیب کی فضیلت ہی ہے کہ انسان بسا اوقات اس کا مشتاق ہوتا ہے، اس لیے کہ سنگین بیماریوں میں انسان اپنے اہل اور بچوں سے ملنے سے احتراز کرتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے ملنے کا شائق ہوتا ہے، اسے دیکھ کر راحت محسوس کرتا ہے، اس کے پاس حاضر ہو کر اور اس کا دیدار کر کے اس کے نفس کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ تو اے صحت کے رہنماؤں اور صحت سے وابستہ افراد اور معالجین حضرات، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور کتنی ہی تکلیفوں کو زائل کرتا ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت مبارک ہو۔ ارشاد نبوی ہے، جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی محبت حاصل کرو گے، اس کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرو گے۔ اس کے شرف و فضل کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ نیز فرمایا، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
جب نبی کریم کے معرکہ بدر میں نکلنے سے قبل آپ کی بیٹی رقیہ بیمار پڑیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے پاس رہیں تاکہ ان کی تیمارداری کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ تو وہ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر اور ان کی طرح حصہ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے غنیمت سے انہیں حصہ دیا اور ان غزات کی طرح دیا جو غزوے میں حاضر ہوئے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ بدری صحابیوں میں شمار کیے گئے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اے صحت کے سربراہان و منصوبین، تمہیں مبارک ہو، تم نے ذمہ داری و اعزاز کو جمع کر لیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جہاں تک فیلڈ میں کام کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کا تعلق ہے اور سرحد پر تعینات جوانوں کا معاملہ ہے تو ان کے اعزاز و اجر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئیں گی، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روئے، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جگے۔ اسے ترمذی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تو ہر اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہے جو امن کی حفاظت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جگے۔ ہماری طرف سے تمہارے لیے مخلصانہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں برکت عطا فرمائے، تمہیں آگے سے پیچھے سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ جان لو اے مومنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی معزز چیز کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا۔